حمید صاحب کے گھر کی صبح کبھی خاموش نہیں ہوتی تھی۔ سورج کی پہلی کرن ابھی کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ کچن سے عائشہ بیگم کے بیلن چلنے کی آوازیں کسی جنگی نکارے کی طرح گونجنے لگتی تھیں۔ حمید صاحب، جو ریٹائرمنٹ کے بعد سکون کے متلاشی تھے، اخبار کے پیچھے منہ چھپائے اس طوفان کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے جو ابھی تھوڑی دیر میں بیڈ رومز کے دروازے کھلتے ہی برپا ہونے والا تھا۔ حمید، ذرا دیکھیں تو جنید نے پھر فریج میں اپنا فٹ بال رکھ دیا ہے۔ عائشہ بیگم کی آواز کچن سے ابھری، جس میں غصے سے زیادہ حیرت تھی۔ حمید صاحب نے اخبار تھوڑا نیچے کیا اور اینک کے اوپر سے کچن کی طرف دیکھا۔ بیگم، وہ بیچارہ تو کل رات کہہ رہا تھا کہ فٹ بال کو کول رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ گراؤنڈ میں تیزی سے بھاگ سکے۔ ابھی یہ مکالمہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ 12 سالہ حلیمہ، جو خود کو گھر کی ڈپٹی مدر سمجھتی تھی، 10 سالہ ہما کا ہاتھ مروڑتی ہوئی برآمدے میں آئی۔ امی، دیکھیں، ہما نے میری نئی ڈائری کے آخری صفحے پر چڑیا گھر بنا دیا ہے اور اس میں بندر کی جگہ میرا نام لکھ دیا ہے۔ ہما نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ وہ بندر نہیں تھا، وہ تو ڈائناسور تھا۔ آپ کو اپنی شکل پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ تم دونوں چپ کرو، عائشہ بیگم پراٹھا پلٹتے ہوئے چلائیں۔ اور وہ شہزادہ کہاں ہے؟ جنید، باہر آؤ ورنہ ناشتہ نہیں ملے گا۔ 7 سالہ جنید، جو اس گھر کا سب سے چھوٹا مگر سب سے بڑا ایٹم بم تھا، ہاتھ میں ایک بڑا سا میگنیفائنگ گلاس لیے نمودار ہوا۔ اس کے بالوں میں چڑیوں کے گھونسلے جیسی ترتیب تھی اور چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ جیسے اس نے کائنات کا کوئی بڑا راز پا لیا ہو۔ ابو، میں نے چیک کر لیا ہے، آج ممی کے پراٹھوں میں گھی کی مقدار پچھلے ہفتے سے 10% زیادہ ہے، ہمیں دل کے دورے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ حمید صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری اور چائے کی پیالی اٹھائی۔ بیٹا، تمہاری ممی کے غصے سے جو دل کا دورہ پڑنا ہے، اس کا علاج کسی میڈیکل بک میں نہیں ہے۔ خاموشی سے بیٹھو اور یہ تحقیقات بند کرو۔ گھر کے اس پرآشوب ماحول میں، جہاں ہر فرد ایک دوسرے کے لیے خطرہ تھا، حمید صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن محض ایک عام دن نہیں، بلکہ ایک ایسی خاندانی جنگ کا آغاز ہے جس کا ایندھن صرف اور صرف غلط فہمیاں تھیں۔ حمید صاحب کے گھر کا ڈائننگ ٹیبل کسی عالمی مذاکراتی میز سے کم نہیں تھا، جہاں ہر رکن اپنی اپنی پالیسی لے کر بیٹھتا تھا۔ عائشہ بیگم نے جب میز پر گرم گرم پراٹھوں کی تھالی رکھی تو جنید نے فوراً اپنا میگنیفائنگ گلاس جیب سے نکال کر ایک پراٹھے کا معائنہ شروع کر دیا۔ امی، اس پراٹھے کی سطح پر موجود یہ سیاہ دھبا کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی جلی ہوئی کہکشاں ہے یا پھر کچن میں ہونے والی کسی آتش زدگی کا ثبوت؟ جنید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائشہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور بیلن ہاتھ میں گھمایا۔ وہ کہکشاں نہیں ہے جنید، وہ تمہاری ممی کے صبر کا پیمانہ ہے جو اب لبریز ہونے والا ہے۔ خاموشی سے کھاؤ ورنہ یہ پراٹھا تمہارے میگنیفائنگ گلاس سمیت غائب ہو جائے گا۔ حلیمہ نے، جو ایک ہاتھ سے اپنا پراٹھا توڑ رہی تھی اور دوسرے سے بالوں کی پونی ٹھیک کر رہی تھی، طنزیہ نظروں سے ہما کو دیکھا۔ امی، اسے کہیں کہ یہ جو بار بار میرے پراٹھے سے آلو نکال کر اپنے پراٹھے میں ڈال رہی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے، میں اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہوں۔ ہما نے معصومیت کا ایسا لبادہ اوڑا کہ فرشتے بھی دھوکہ کھا جائیں۔ باجی، میں تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں آپ کے پراٹھے میں کوئی گھسپیٹھی آلو نہ چھپا ہو جو آپ کا گلا خراب کر دے۔ میں تو قربانی دے رہی ہوں۔ حمید صاحب نے اخبار کے پیچھے سے ایک نظر ڈالی اور دبی آواز میں بولے، بیگم، اگر ان بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے میوزیم میں رکھوا دیا جائے تو کیا ہمیں ریٹائرمنٹ کا سکون مل سکتا ہے؟ عائشہ بیگم نے چائے کی پیالی ان کے سامنے پٹخی۔ آپ کو تو بس سکون چاہیے؟ یہاں کچن میں میری 3rd ورلڈ وار چل رہی ہے اور آپ کو اخبار کی سرخیوں سے فرصت نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں جنید کا اسکول بیگ تیار کرنا ہے، حلیمہ کی استری خراب ہے اور ہما نے اپنے جوتے کہیں ایسی جگہ چھپائے ہیں جہاں شاید خود اسے بھی یاد نہیں ہوں گے۔ اسی لمحے جنید نے ایک زوردار نعرہ لگایا، مل گیا، مجھے مل گیا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میز کے نیچے سے ہما کا ایک جوتا برآمد کیا تھا جس کے اندر اس نے اپنے سائنسی نمونے یعنی خشک پتے اور چند کنکریاں جمع کر رکھی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جنید؟ عائشہ بیگم چلائیں۔ امی، یہ نمونے نہیں، یہ میری لیبارٹری کا قیمتی خزانہ ہے۔ ہما کے جوتے اس کے لیے بہترین سٹوریج باکس ثابت ہوئے ہیں، جنید نے فخر سے کہا۔ حمید صاحب نے سر پکڑ لیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ آج کی صبح تو صرف ایک جھلک تھی، اصل طوفان تو ابھی الماریوں اور بستوں سے نکلنا باقی تھا۔ ناشتے کی میز سے اٹھتے ہی گھر میں ایک نئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ عائشہ بیگم کو بازار جانا تھا، لیکن ان کی الماری کی چابی غائب تھی، جس میں نہ صرف ان کے کپڑے تھے بلکہ حمید صاحب کے وہ ضروری کاغذات بھی تھے جو انہیں آج بینک لے کر جانے تھے۔ حمید، میں نے چابی یہیں ٹیلی ویژن لاؤنج کی میز پر رکھی تھی۔ عائشہ بیگم نے پورے کمرے کا نقشہ بدلتے ہوئے کہا، اب یہاں صرف دھول ہے اور آپ کا اخبار۔ علیمہ، جو خود کو فیملی ڈیٹیکٹیو سمجھتی تھی، فوراً جائے وقوع پر پہنچی۔ امی، یہ عام چوری نہیں لگتی، اس کے پیچھے کسی پیشہ ور کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہما کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ہما نے فوراً صفائی دی، مجھ پر شک مت کریں باجی، میں تو صبح سے اپنی گڑیا کے بال کاٹنے میں مصروف ہوں۔ ویسے بھی امی کی چابیوں کا گچھا اتنا بڑا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے کرین کی ضرورت پڑتی ہے۔
اسی دوران جنید اپنے کمرے سے ایک لمبا سا بانس لے کر نمودار ہوا جس کے آگے اس نے مقناطیس باندھ رکھا تھا۔ پریشان نہ ہو ممی، میرا میگنیٹک کی لوکیٹر ابھی سب کچھ ڈھونڈ نکالے گا۔ حمید صاحب جو صوفے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھے تھے بولے، بیگم تم نے کہیں کچن میں تو نہیں چھوڑ دی، یا شاید فریج میں جنید کے فٹ بال کے پاس؟ عائشہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ آپ بس مشورے دیں، ہاتھ نہ بٹائیے گا۔ اگر چابی نہ ملی تو میں آپ کے اس پرانے صندوق کا تالا توڑ دوں گی جس میں آپ نے اپنے ریٹائرمنٹ کے تمڑے چھپا رکھے ہیں۔ حمید صاحب فوراً کھڑے ہو گئے۔ نہیں، چابی ڈھونڈنا تو میرا قومی فریضہ ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک پورا گھر ایک کباڑ خانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ تکیے اچھالے گئے، صوفوں کے نیچے غوطہ خوری کی گئی، اور حلیمہ نے تو شواہد جمع کرنے کے لیے جنید کی جیبوں کی تلاشی بھی لے لی۔ آخرکار جنید کا میگنیٹک لوکیٹر ایک صوفے کے پیچھے پھنس گیا۔ جب زور لگا کر اسے کھینچا گیا تو چابی تو نہ ملی، لیکن ہما کی پچھلے سال کی کھوئی ہوئی پینسل، حمید صاحب کا ایک پرانا جراب اور حلیمہ کی وہ چاکلیٹ جو اس نے چھپا کر رکھی تھی نکل آئی۔ یہ میری چاکلیٹ ہے، حلیمہ چلائی، اور یہ میرا جراب ہے جو اب سائنسدان بن چکا ہے، حمید صاحب نے بدبو سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی ہنگامہ عروج پر تھا کہ جنید اچانک زور سے ہنسا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ سب نے اسے گھیر لیا۔ کیا بھول گئے؟ جنید نے بڑے اطمینان سے اپنی جیب سے چابی نکالی۔ ممی، کل آپ کہہ رہی تھیں کہ چابیاں محفوظ جگہ رکھنی چاہیے، تو میں نے انہیں اپنے سیکیورٹی لاکر میں رکھ دیا تھا۔ عائشہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، اور وہ سیکیورٹی لاکر کہاں ہے؟ جنید نے معصومیت سے اشارہ کیا۔ میرا ٹوائے ٹرک، جس کا تالا اب ٹوٹ چکا ہے کیونکہ چابی اس میں پھنس گئی تھی۔ حمید صاحب نے دوبارہ چائے کی فرمائش کر دی، جبکہ عائشہ بیگم چابی اور بیلن کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنے میں سوچ بچار کرنے لگیں۔ گھر میں امن کا سفید جھنڈا ایک بار پھر کالا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی چابی کا مسئلہ حل ہی ہوا تھا کہ حمید صاحب کے پرانے دوست چودھری صاحب نے فون کر دیا کہ وہ شام کو چائے پر تشریف لا رہے ہیں۔ حمید صاحب نے جوش مسرت میں اعلان تو کر دیا، لیکن عائشہ بیگم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حمید، گھر کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ عائشہ بیگم نے کمرے کے بکھرے ہوئے سامان کی طرف اشارہ کیا جو ابھی آپریشن چابی کی نظر ہوا تھا، اور اوپر سے یہ تینوں آفتیں ناگہانی۔ چودھری صاحب کے سامنے میری ناک کٹوائیں گے یہ۔ عائشہ بیگم نے فوراً مارشل لاء نافذ کر دیا اور بچوں کو ڈیوٹیاں سونپ دیں۔ حلیمہ، تم ڈرائنگ روم سیٹ کرو گی، ہما تم کچن میں میرے ساتھ پکوڑوں کے لیے پیاز کاٹو گی، اور جنید نے فوراً اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ ممی، میں چودھری انکل کا سیکیورٹی چیک کروں گا، میں دیکھوں گا کہ کہیں وہ اپنے ساتھ کوئی خطرناک وائرس یا بورنگ کہانیاں تو نہیں لا رہے۔ تم بس ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھو گے، عائشہ بیگم نے اسے وارننگ دی۔ شام ہوئی، چودھری صاحب تشریف لائے۔ وہ ایک بھاری بھرکم شخصیت کے مالک تھے اور سیاست پر لمبی تقریریں کرنے کے شوقین تھے۔ جیسے ہی وہ صوفے پر بیٹھے، حلیمہ نے نہایت سلیقے سے چائے کی ٹرے میز پر رکھی، جس پر عائشہ بیگم کو فخر محسوس ہوا۔ لیکن امن کا یہ دورانیہ مختصر تھا۔ ہما جو پیاز کاٹتے ہوئے رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، ڈرائنگ روم میں آئی اور چودھری صاحب کو دیکھ کر معصومیت سے بولی، انکل، آپ کے آنے کی خوشی میں ممی نے اتنے پیاز کاٹے ہیں کہ پورا گھر رو رہا ہے۔ آپ پلیز زیادہ دیر مت رکیے گا، ورنہ ہمارے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ چودھری صاحب کا کہا بیچ میں ہی رک گیا۔ حمید صاحب نے بات سنبھالنے کے لیے جلدی سے کہا، ارے نہیں چودھری صاحب، بچی مذاق کر رہی ہے، آپ پکوڑے کھائیں، بہت کرسپی بنے ہیں۔ اسی دوران جنید، جو کافی دیر سے صوفے کے پیچھے چھپا کچھ تحقیق کر رہا تھا، اچانک برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی جس پر اس نے چودھری صاحب کا تجزیہ لکھا تھا۔ ابو، چودھری انکل کے پیٹ کا قطر یعنی ڈائی میٹر پچھلی بار سے 5 انچ بڑھ گیا ہے۔ اگر انہوں نے ایک اور پکوڑا کھایا تو صوفے کے سپرنگ ٹوٹنے کا 80% امکان ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عائشہ بیگم کا رنگ پیلا اور حمید صاحب کا لال ہو گیا۔ حلیمہ نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی، جبکہ ہما یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی صوفہ ٹوٹنے پر دھماکہ ہوگا۔ چودھری صاحب نے اپنی پلیٹ میز پر رکھی اور حمید صاحب کی طرف دیکھا۔ حمید یار، تمہارے بچے تو مستقبل کے سائنسدان معلوم ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ چھوٹا والا تو بالکل تمہارے جیسا ہے، جو بات منہ میں آئی کہہ دی۔ حمید صاحب نے زبردستی کی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، چودھری صاحب، بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں۔ جنید بیٹا، اپنی لیبارٹری میں جاؤ، ورنہ میں تمہارا میگنیفائنگ گلاس ضبط کر لوں گا۔ چودھری صاحب کے جانے کے بعد عائشہ بیگم نے بیلن نہیں بلکہ جھاڑو اٹھا لیا۔ حمید صاحب نے سمجھداری دکھائی اور چپکے سے چھت پر واک کرنے چلے گئے، یہ جانتے ہوئے کہ اب گھر میں احتسابی عمل شروع ہونے والا ہے۔
اتوار کی صبح حمید صاحب کے لیے ہمیشہ ایک امتحان ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کم سے کم ایک دن تو دوپہر تک سوئیں، لیکن ان کے گھر کے 3 نان سٹاپ ریڈیو ایسا ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ صبح 8 بجے ہی جنید نے حمید صاحب کی ایک آنکھ کھول کر پوچھا، ابو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسان زیادہ سوئے تو اس کا دماغ آہستہ آہستہ صوفے کے کشن جیسا ہو جاتا ہے؟ حمید صاحب نے دوسری آنکھ بھی کھول دی اور حسرت سے چھت کو دیکھا۔ بیٹا میرا دماغ کشن بنے یا نہ بنے، تمہاری ممی کی آواز سن کر میرا بی پی ضرور ہائی ہو جاتا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ باہر لاؤنج میں ایک الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ حلیمہ اور ہما کے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ٹیلی ویژن پر کوکنگ شو چلے گا یا کارٹون۔ حلیمہ نے ریموٹ سینے سے لگائے ہوئے کہا، ہما مجھے آج وہ چاکلیٹ لاوا کیک سیکھنا ہے تاکہ میں ممی کی مدد کر سکوں، تم چھوٹے بچوں والے کارٹون دیکھنا بند کرو۔ ہما نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا، باجی آپ کا کیک تو ہمیشہ لاوا کے بجائے کوئلہ بنتا ہے، کم سے کم کارٹون دیکھ کر ہم ہنس تو سکتے ہیں، آپ کا کیک کھا کر تو صرف ڈانٹ ٹوٹتے ہیں۔ عائشہ بیگم کچن سے چلائیں، تم دونوں لڑنا بند کرو، حمید ذرا باہر نکلے، جنید نے برآمدے میں انڈور کرکٹ شروع کر دی ہے اور میرا قیمتی گلدستہ خطرے میں ہے۔ حمید صاحب ابھی باہر پہنچے ہی تھے کہ ٹھاک کی آواز آئی۔ جنید کا شاٹ سیدھا عائشہ بیگم کے پسندیدہ گلدستے سے ٹکرایا تھا۔ پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے پاز کا بٹن دبا دیا ہو۔ جنید نے فوراً اپنا بیٹ پیچھے چھپایا۔ ابو یہ میری غلطی نہیں ہے، ہوا کا دباؤ اچانک بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے گیند نے اپنی سمت بدل لی۔ عائشہ بیگم کچن سے برآمد ہوئی، ہاتھ میں کفگیر یعنی چمچ لہرا رہا تھا۔ حمید آج یا تو یہ گلدستہ رہے گا یا یہ چھوٹا آئنسٹائن، میں اسے کتنی بار منع کیا ہے کہ گھر کے اندر گراؤنڈ نہ بناؤ۔ حمید صاحب نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے امن مذاکرات شروع کیے۔ بیگم دیکھو بچہ ہے، سیکھ رہا ہے، اور ویسے بھی یہ گلدستہ پرانا ہو گیا تھا، میں تمہیں نیا لا دوں گا۔ نیا؟ عائشہ بیگم کا پارا مزید چڑھ گیا، یہ میری امی نے مجھے جہیز میں دیا تھا۔ حلیمہ نے موقع غنیمت جانا اور دبی آواز میں ہما سے کہا، اب دیکھنا ابو کی ریٹائرمنٹ کی پہلی قسط اسی گلدستے کی نظر ہونے والی ہے۔ آخرکار فیصلے کے مطابق جنید کو 1 گھنٹے کے لیے کارنر کر دیا گیا۔ حلیمہ کو کچن میں برتن دھونے کی سزا ملی کیونکہ وہ میچ کی امپائر تھی، اور حمید صاحب کو دوپہر کی سبزی لانے کے لیے بازار بھیج دیا گیا۔ حمید صاحب گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ دفتر کی فائلیں اس خاندانی سیاست سے 1000 گنا بہتر تھیں۔ عائشہ بیگم کو اچانک اپنی سہیلی کی عیادت کے لیے جانا پڑا اور گھر کی باغ ڈور حمید صاحب کے حوالے کر دی گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے تاکید کی، حمید فریج میں سالن پڑا ہے، بس چاول ابال لیجیے گا، بچوں کو تنگ نہ کیجیے گا اور کچن کو تجربہ گاہ مت بنائیے گا۔ حمید صاحب نے سینہ چوڑا کیا کہا، بیگم تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں نے بڑے بڑے محکمے چلائے ہیں، یہ کچن کیا چیز ہے؟ جیسے ہی عائشہ بیگم کی رکشہ نظروں سے اوجھل ہوئیں، جنید نے حمید صاحب کے پاس آ کر ایک آئیڈیا پیش کیا، ابو ممی تو روز وہی ابالے چاول کھلاتی ہیں، کیوں نہ آج ہم سائنسی پلاؤ بنائیں؟ حلیمہ نے جو کچن کنٹرولر بننے کی کوشش کر رہی تھی مخالفت کی، نہیں ابو امی نے صرف چاول ابالنے کا کہا ہے۔ مگر ہما نے جنید کا ساتھ دیا، باجی روز روز ابالے چاول کھا کر ہم خود سفید ہو گئے ہیں، کچھ نیا ہونا چاہیے۔ حمید کی شیف روح جاگ اٹھی، انہوں نے چولہا جلایا اور پتیلی میں گھی ڈالا، آج میں تمہیں اپنے ہاسٹل کے زمانے کا مشہور حمیدی پلاؤ کھلاؤں گا۔ جنید نے فوراً اپنی خدمات پیش کی، ابو میں نے پڑھا ہے کہ اگر گرم گھی میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو ایک بڑا کیمیائی تعامل کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ نہیں جنید ایسا مت۔ حمید صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جنید نے ایک گلاس پانی کڑاہی میں انڈیل دیا۔ اگلے ہی لمحے کچن سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے چھوٹا پٹاخہ پھوڑا ہو۔ کچن کی دیواریں گھی کے چھینٹوں سے منقش ہو گئیں اور حمید صاحب کی سفید قمیص پر پلاؤ کی ڈیزائن بن گئے۔ میرا میگنیفائنگ گلاس کہاں ہے؟ جنید نے دھوئیں میں سے چلاتے ہوئے کہا، مجھے دیکھنا ہے کہ تیل کے مالیکیولز کہاں کہاں گرے ہیں۔ حلیمہ نے اپنا سر پیٹ لیا، ابو امی ہمیں زندہ دفن کر دیں گی۔ پلاؤ تو نہ بنا، لیکن کچن کا حشر دیکھ کر حمید صاحب نے ایمرجنسی نافذ کر دی، بچوں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ممی آئیں ہم نے یہ ثبوت مٹانے ہیں۔ حلیمہ دیواریں صاف کرنے لگی، ہما فرش پر پوچا لگانے لگی اور جنید نے ایگزاسٹ فین کو اس کی پوری رفتار پر چلا دیا تاکہ دھواں باہر نکل سکے۔ حمید صاحب خود پتیلی مانجنے بیٹھ گئے جس سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ٹینک سڑک پر چل رہا ہو۔ شام کو جب عائشہ بیگم واپس آئیں تو پورا گھر غیر معمولی طور پر خوشبودار اور صاف تھا۔ حمید صاحب صوفے پر نہایت شرافت سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بڑے حیرت کی بات ہے آج سب اتنے پرسکون کیوں ہیں؟ عائشہ بیگم نے مشکوک نظروں سے کچن کی طرف دیکھا۔
जैसे ही उन्होंने किचन का दरवाज़ा खोला, जुनैद पीछे से बोला, मम्मी आज हमने क्लीनिंग मिशन मुकम्मल किया है, बस एक बात है। अब हमारे घर की किचन की दीवारें थोड़ी सिल्की हो गई हैं, इन पर हाथ फेरें तो फिसलन महसूस होती है। आयशा बेगम ने जब दीवार पर चमकता हुआ घी का एक बड़ा कतरा देखा तो उनकी चीख ने मोहल्ले के परिंदे उड़ा दिए। हमीद साहब ने अखबार के पीछे से सर निकाला और दबी आवाज में कहा, बेटा जुनैद, अब अपने मैग्नेटिक लोकेटर से मेरे लिए कोई पनाहगाह ढूंढो, वरना आज रात खाना नहीं मिलेगा। हमीद साहब के पड़ोसी मलिक साहब अपने कीमती पौधों और खामोशी के हवाले से बहुत हसास थे। उनके घर की दीवार हमीद साहब के सहन से मिलती थी और आयशा बेगम ने सख्ती से बच्चों को मना कर रखा था कि मलिक साहब की दीवार की तरफ गेंद भी नहीं जानी चाहिए। एक दोपहर जब हमीद साहब दोपहर के खाने के बाद कैलूला फरमाने की कोशिश कर रहे थे, जुनीद एक नया आइडिया लेकर बरामदे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर था, जिस पर उसने हलीमा के दुपट्टे का एक टुकड़ा कैमरे के तौर पर बांध रखा था। अब्बू, मैं मलिक साहब के बाग का फ़ज़ाई जायज़ा लेने जा रहा हूँ। मुझे शक है कि उनके यहाँ जो नीला फूल खिला है वो असल में खलाई मखलूक का जासूस है, जुनैद ने संजीदगी से कहा। हमीद साहब ने आंखें बंद किए हुए जवाब दिया, बेटा, अगर तुम्हारा ये खलाई जहाज़ मलिक साहब के गंजे सर पर जा गिरा तो वो खलाई मखलूक बनकर हमारे घर हमला कर देंगे, इसे बंद करो। लेकिन जुनैद कम मानने वाला था। जैसे ही हमीद साहब की आंख लगी, ज़ुर्र की आवाज़ के साथ ही हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ। हलीमा और हमा भी तजस्सुस के मारे पीछे आ गईं। ओ नहीं जुनैद, वो देखो, हेलीकॉप्टर मलिक साहब के कैक्टस यानी कांटेदार पौधे में फंस गया है, हलीमे ने घबराकर कहा। हमा ने मशवरा दिया, हमें एक लंबा बांस चाहिए या फिर हमें दीवार फलांगनी पड़ेगी। जुनैद ने फौरन प्लान बनाया। दीवार फलांगना गैर कानूनी है, हम ऑपरेशन एयरलिफ्ट करेंगे। उसने एक लंबी रस्सी के सिरे पर अपनी मम्मी का दुपट्टा बांधने की कोशिश की ताकि हेलीकॉप्टर को खींच सके। इसी दौरान आयशा बेगम किचन से बाहर आईं। मेरा नया दुपट्टा कहाँ है और ये रस्सी दीवार के इस पार क्या कर रही है? अभी वो कुछ समझ पाती कि दूसरी तरफ से मलिक साहब की गरजदार आवाज आई, हमीद साहब, ये आपके घर से आसमानी बिजली गिर रही है या आपका बेटा मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा है? मेरा कीमती पौधा तबाह हो गया है। हमीद साहब हड़बड़ा कर उठे। देखा तो आयशा बेगम का दुपट्टा दीवार के इस पार मलिक साहब के चेहरे पर लटक रहा था और जुनैद रस्सी खींचने की कोशिश कर रहा था। मलिक साहब, वो दरअसल हम हवाई सफाई कर रहे थे, हमीद साहब ने बात बनानी चाही। मलिक साहब दीवार के ऊपर से नमूदार हुए। उनके हाथ में जुनैद का हेलीकॉप्टर और सर पर आयशा बेगम का दुपट्टा था। सफाई? मेरा नादर पौधा टूट गया है और ये दुपट्टा मेरे सर पर किसी ताज की तरह गिर पड़ा है। आयशा बेगम ने शर्मिंदगी से अपना दुपट्टा वापस लिया और बच्चों की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि जुनैद ने फौरन अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे छुपने की कोशिश की। हमीद, आज शाम आप मलिक साहब के लिए मिठाई का डब्बा लेकर जाएंगे और ये पायलट अगले 1 हफ्ते तक ग्राउंड रहेगा, आयशा बेगम ने हतनी फैसला सुनाया। जुनैद ने दबी आवाज़ में हमा से कहा, कोई बात नहीं, मेरा अंडरग्राउंड टनल का प्रोजेक्ट अभी बाकी है। हमीद साहब ने ये सुना तो सर पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब सहन में गड्ढे पड़ने वाले हैं। जुनैद ने अंडरग्राउंड टनल यानी ज़मीन के नीचे सुरंग का जो इरादा जाहिर किया था, उस पर अमल दरामद इतनी जल्दी होगा, हमीद साहब को इसका अंदाज़ा ना था। मंगल की सुबह जब हमीद साहब सहन में बैठकर धूप सेंकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जुनैद एक बड़ा सा बेलचा लिए पौधों के बीचों बीच खुदाई में मसरूफ़ है। उसके साथ हुमा भी थी, जो एक पुरानी बाल्टी में मट्टी भर भर कर बाहर निकाल रही थी। जुनैद, ये क्या हो रहा है? मम्मी के गुलाब के पौधे क्यों अखाड़ रहे हो? हमीद साहब ने परेशानी से पूछा। जुनैद ने माथे से पसीना पूंछा और पुरस्रार अंदाज में बोला, अब्बू, मुझे एक कदीम नक्शा मिला है, जो दरअसल उसकी ड्राइंग बुक का एक फटा हुआ सफ़ा था। मुझे यकीन है कि मलिक साहब की दीवार और हमारे घर के दरमियान कोई कदीम खजाना छिपा हुआ है। मैं मिशन गोल्ड पर हूँ, हुमा ने तायद की। जी अब्बू, अगर सोना मिल गया तो हम मम्मी को सोने का बेलन ला कर देंगे, फिर शायद वो हमें कुछ ना कहें। हमीद साहब हंस पड़े। बेटा, यहाँ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, अंदर जाओ और होमवर्क करो। हमीद साहब तो अंदर चले गए, लेकिन जुनैद की तहकीक जारी रही। अचानक एक जोरदार चीख खुख की आवाज़ आई और सहन के एक कोने से पानी का फवारा बुलंद हुआ। जुनैद ने खजाना ढूंढते ढूंढते घर की मेन वाटर पाइपलाइन में सुराख कर दिया था। अब्बू, खजाना तो नहीं मिला, लेकिन पेट्रोल निकल आया है, जुनैद ने खुशी से नारा लगाया। जब हमीद साहब बाहर भागे तो देखा कि सहन एक छोटी सी झील का मंजर पेश कर रहा था। आयशा बेगम किचन से नंगे पांव भागती हुई आईं। हमीद, ये क्या हो गया? मेरा किचन डूब रहा है।
حلیمہ جو ہمیشہ کی طرح حالات کا فائدہ اٹھانے میں ماہر تھیں، چھتری لے کر برآمدے میں کھڑی ہو گئی اور ویڈیو بنانے لگی۔ ناظرین، آج ہمارے گھر میں واٹر پارک کا افتتاح ہو گیا ہے، جس کے چیف گیسٹ جنید صاحب ہیں۔ چپ کرو حلیمہ، عائشہ بیگم چلائیں۔ حمید، جلدی کریں، مین والو بند کریں ورنہ پورا محلہ تیرنے لگے گا۔ حمید صاحب نے کیچڑ میں پھسلتے ہوئے والو بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنا پرانا تھا کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخرکار پورا خاندان کیچڑ اور پانی میں لت پت ہو گیا۔ جب والو بند ہوا تو گھر کا صحن کسی جنگی میدان کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ عائشہ بیگم نے جنید کو کان سے پکڑا۔ کہاں ہے وہ خزانہ؟ جنید نے معصومیت سے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ ممی، خزانہ تو بہہ گیا، لیکن دیکھیں، میں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے گھر کی پائپ لائن بہت کمزور تھی۔ یہ ایک کامیاب تجربہ تھا۔ حمید صاحب نے اپنے کیچڑ زدہ پاجامے کو دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، بیگم، اس سائنسی تجربے کا بل اب میرے پینشن سے ادا ہوگا۔ پلمبر کو فون کرو اس سے پہلے کہ جنید بجلی کی تاروں میں بجلی کا خزانہ ڈھونڈنا شروع کر دے۔ اس رات پورے گھر نے بالٹیوں سے پانی بھر کر گزارا کیا اور جنید کو سزا کے طور پر اپنے ہاتھ سے صحن کی مٹی صاف کرنی پڑی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ مشن گولڈ ناکام ضرور ہوا تھا، مگر مشن ایڈونچر ابھی جاری ہے۔ پائپ لائن کی مرمت پر ہونے والے اخراجات اور اوپر سے بجلی کے بھاری بھرکم بل نے حمید صاحب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ انہوں نے گھر کے لاؤنج میں ایک ہنگامی کابینہ کا اجلاس بلایا۔ آج سے اس گھر میں کنجوسی مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ حمید صاحب نے میز پر بجلی کا بل پٹکتے ہوئے اعلان کیا، جس کمرے میں کوئی نہیں ہوگا وہاں کا پنکھا اور لائٹ بند رہے گی۔ جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے جرمانہ ہوگا۔ جنید نے فوراً اپنی نوٹ بک نکال لی۔ ابو، کیا ہم سانس لینے کی رفتار کم کر کے آکسیجن بچا سکتے ہیں؟ اس سے ممی کے پھیپھڑوں کی انرجی بچے گی۔ عائشہ بیگم نے جنید کو گھورا۔ تمہاری زبان بند رہے تو سب سے زیادہ انرجی بچے گی۔ حمید، بچوں پر پابندی لگائے، میرے کچن کی لائٹ تو جلے گی ہی۔ اگلے 2 دن گھر میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ جنید نے خود کو انرجی پولیس قرار دے دیا تھا۔ وہ ہاتھ میں ٹارچ لیے پھرتا اور جیسے ہی کوئی کمرے سے باہر نکلتا وہ فوراً سوئچ آف کر دیتا، چاہے اندر کوئی اندھیرے میں بیٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شام حلیمہ واش روم میں بال دھو رہی تھی کہ اچانک اندھیرا ہو گیا۔ جنید، لائٹ جلاؤ، میں اندر ہوں، وہ چلائی۔ جنید نے باہر سے جواب دیا، باجی، مہم کا پہلا قانون، اندھیرے میں نہانا ہمت کی نشانی ہے۔ آپ ویسے بھی شیشہ نہیں دیکھ رہی تھی تو لائٹ کی کیا ضرورت؟ دوسری طرف ہما نے اپنی گڑیوں کے لیے بغیر بجلی کا گھر بنا لیا اور موم بتی جلانے کی ضد کرنے لگی، جس سے عائشہ بیگم کو آگ لگنے کا خوف لاحق ہو گیا۔ حد تو تب ہوئی جب حمید صاحب شام کو اخبار پڑھ رہے تھے اور جنید نے آ کر مین سوئچ ہی گرا دیا۔ ابو، سورج کی روشنی ابھی 5% باقی ہے، آپ کھڑکی کے پاس جا کر پڑھیں، بلب جلانا اسراف ہے۔ حمید صاحب نے جھنجھلا کر کہا، بیٹا، میری اینک کا نمبر پہلے ہی بڑھ گیا ہے، اب کیا تم مجھے اندھا کر کے بل بچاؤ گے؟ رات کو جب سب سونے لگے تو معلوم ہوا کہ جنید نے انرجی بچانے کے چکر میں فریج کا سوئچ بھی نکال دیا تھا۔ صبح جب عائشہ بیگم نے ناشتے کے لیے دودھ نکالا تو وہ پھٹ چکا تھا۔ حمید، دیکھیں اپنے اس انرجی سیور کو، عائشہ بیگم چلائیں۔ بجلی کے 2 یونٹ بچانے کے چکر میں اس نے 500 روپے کا دودھ خراب کر دیا۔ حمید صاحب نے سر پکڑ لیا۔ کنجوسی مہم بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ انہوں نے جنید کا میگنیفائنگ گلاس اور ٹارچ ضبط کر لی اور اعلان کیا، بچوں، بجلی بچاؤ مگر عقل استعمال کر کے۔ جنید نے معصومیت سے ہما سے کہا، کوئی بات نہیں، اب ہم 16 پاور پر کام کریں گے۔ میں نے سوچا ہے کہ ممی کی کڑھائی والی تھالی کو ہم دھوپ میں رکھ کر کھانا پکائیں گے۔ حمید صاحب نے یہ سن کر خاموشی سے اپنا بل بھرا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ 16 کوکنگ کے نتیجے میں اگلا دھماکہ کچن میں ہی ہونا ہے۔ جنید کا 16 پاور کا جنون اب سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس نے انٹرنیٹ پر کہیں دیکھ لیا تھا کہ سورج کی روشنی سے انڈے فرائی کیے جا سکتے ہیں۔ حمید صاحب نے اسے بجلی بچانے سے روکا تھا تو اس نے سوچا کہ اب وہ مفت کی بجلی استعمال کرے گا۔ اتوار کی تپتی دوپہر تھی جب جنید نے عائشہ بیگم کی سٹیل کی سب سے چمکدار پرات یعنی بڑی تھالی اٹھائی اور اسے صحن کے عین بیچ میں رکھ دیا۔ اس نے چاروں طرف ایلومینیم فوائل لپیٹا اور بیچ میں کٹورا رکھ کر اس میں انڈا توڑ دیا۔ باجی، ہما، ادھر آؤ، آج ہم سائنسدانوں والا لنچ کریں گے، جنید نے فخر سے آواز لگائی۔ حلیمہ نے قریب آ کر معائنے کے بعد کہا، جنید، اس انڈے کی شکل تو ایسی لگ رہی ہے جیسے یہ دھوپ میں نہا رہا ہو، پکنے کا تو دور دور تک امکان نہیں۔ ہما نے مشورہ دیا، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دو، شاید اسے پیاس لگے اور یہ جلدی پک جائے۔ ادھر حمید صاحب اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھے تھے کہ اچانک انہیں باہر سے کسی چیز کے جلنے کی بو آئی۔ وہ بھاگے ہوئے صحن میں آئے تو دیکھا کہ جنید نے اپنی ممی کے جہیز کا ایک بڑا آئینہ بھی وہاں لا کر رکھ دیا ہے تاکہ سورج کی شعائیں براہ راست پرات پر پڑے۔ بدقسمتی سے آئینے سے منعکس ہونے والی روشنی کا رخ انڈے کے بجائے حمید صاحب کے پسندیدہ پودے منی پلانٹ کی طرف تھا، جس کے پتے اب منی روسٹ بن رہے تھے۔ اوئے جنید، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا پودا چل گیا ہے، حمید صاحب چلائے۔ اسی وقت عائشہ بیگم کچن سے برآمد ہوئیں۔ ان کی نظر جب اپنی چمکدار پرات پر پڑی جو اب مٹی اور ایلومینیم میں لت پت تھی تو ان کا پارا 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا۔
मेरा बर्तन। हमीद, देखें इस लड़के ने मेरे कीमती बर्तनों का क्या हाल कर दिया है। आयशा बेगम ने बेलन लहराया। जुनैद ने फौरन मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और अंडे की तरफ इशारा किया। मम्मी, गुस्सा ना करें, देखें अंडे की जर्दी थोड़ी सी सख्त हो रही है। बस 2 घंटे और हमारा लंच तैयार हो जाएगा। 2 घंटे? हमीद साहब ने अपना माथा पीटा। बेटा, तब तक हम सब धूप में फ्राई हो चुके होंगे। अभी बहस जारी थी कि अचानक बादल आ गए और सूरज गायब हो गया। सोलर कुकर ठंडा पड़ गया और कच्चा अंडा धूल मट्टी की नजर हो गया। आयशा बेगम ने परात उठाई और जुनैद को किचन में बर्तन धोने की सज़ा सुना दी। हमीद साहब ने जले हुए पौधे को देखा और सोचा कि इस घर में साइंस और सुकून कभी एक साथ नहीं रह सकते। जुनैद ने हमा के कान में सरगोशी की। सूरज ने धोखा दिया है, अगली बार हम विंड पावर यानी हवा की ताकत आजमाएंगे। बस मुझे मम्मी का पेडेस्टल फैन चाहिए। हमीद साहब ने ये सुन लिया और फौरन पंखे को जंजीर से बांधने का प्रोग्राम बना लिया। सूरज से शिकस्त खाने के बाद जुनैद ने अपना किबला तब्दील कर लिया था। अब उसका नया हदफ विंड एनर्जी यानी हवाई तवानाई था। उसने कहीं पढ़ लिया था कि तेज़ हवा से बिजली पैदा की जा सकती है और इस मकसद के लिए उसे एक टरबाइन की ज़रूरत थी। अब्बू, क्या आपको मालूम है कि हमारे घर की छत पर जो हवा चलती है, इससे हम पूरा मोहल्ला रोशन कर सकते हैं? जुनैद ने शाम की चाय पर हमीद साहब को घेरते हुए कहा। हमीद साहब ने चाय का घूंट भरा और शक भरे लहजे में पूछा, बेटा, मोहल्ला रोशन करने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे इरादे देखकर मुझे अपना घर अंधेरे में डूबता नजर आ रहा है। अब क्या इरादा है? जुनैद ने अपना प्लान पेश किया। आयशा बेगम का पुराना पेडेस्टल फैन यानी खड़ा पंखा, हलीमा की कुछ पुरानी सीडीज यानी सीडीज और बिजली की चंतारें। अगली सुबह जब आयशा बेगम कपड़े धोने में मसरूफ थीं, जुनैद और हमा ने ऑपरेशन पंखा शुरू किया। उन्होंने स्टोर रूम से वो भारी भरकम पंखा निकाला जो आयशा बेगम ने गर्मियों के लिए संभाल कर रखा था। जुनैद ने पंखे की जाली उतारी और उसके परों पर सीडीज चिपका दी ताकि वो ज्यादा साइंसी लगे। जुनैद, अगर ये पंखा नीचे गिर गया तो मम्मी हमें खला में भेज देंगी, हमा ने डरते हुए कहा। फिक्र ना करो हमा, ये विंड टरबाइन हमें बिजली का बादशाह बना देगी, जुनैद ने एतमाद से जवाब दिया। उन्होंने पंखे को छत की मुंडेर पर रखा और उसे रस्सियों से बांध दिया। इत्तफाक से उस दिन हवा काफ़ी तेज़ थी। जैसे ही हवा का झोंका आया, पंखे के पर घूमने लगे, लेकिन बिजली पैदा होने के बजाय पंखे पर लगी सीडीज एक एक करके उड़ने लगी और पड़ोस के घरों में फ़ज़ाई हमले की तरह गिरने लगी। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। हवा के दबाव से पंखा मुंडेर से फिसल गया, मगर रस्सियों की वजह से नीचे गिरने के बजाय वो आयशा बेगम की बेडरूम की खिड़की के बाहर लटक कर एक बहुत बड़े पेंडुलम की तरह झूलने लगा। हमीद, बाहर देखें, खिड़की के पास कोई जिन नाच रहा है। आयशा बेगम की चीख बुलंद हुई। हमीद साहब दौड़कर बाहर आए तो देखा कि उनका कीमती पंखा हवा में कलाबाजियां खा रहा है और खिड़की के शीशों से टकरा रहा है। हलीमा ये मंजर देखकर अपनी हंसी ना रोक सकी। अब्बू देखें, जुनैद ने फ्लाइंग फैन इजाद कर लिया है। हमीद साहब ने बड़ी मुश्किल से सीढ़ी लगाकर पंखे को रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक पंखे के पर टेढ़े हो चुके थे और आयशा बेगम का गुस्सा आसमान को छू रहा था। मेरा पंखा, मेरी ठंडी हवा का वाहिद सहारा। आयशा बेगम ने बैंड शुरू कर दिए। हमीद साहब ने जुनैद की तरफ देखा, जो अब मैग्नीफाइंग ग्लास से पंखे की टेढ़ी पंखड़ियों का मुआयना कर रहा था। अब्बू, रिसर्च से साबित हुआ है कि हमारा घर विंड जोन में नहीं है। हमें टाइडल एनर्जी पर गौर करना चाहिए। क्या हम टैंक में लहरें पैदा कर सकते हैं? हमीद साहब ने फौरन टैंक की चाबी जेब में डाल ली। बेटा, अब अगर तुमने पानी, हवा या आग का नाम लिया तो मैं तुम्हें फॉसिल फ्यूल बनाकर ज़मीन में दफन कर दूंगा। उस रात जुनैद को पंखे के पर सीधे करने की मशक्क़त मिली और हमीद साहब ने खामोशी से नए पंखे की कीमत का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। हुमा की 10वीं सालगिरह करीब थी और आयशा बेगम ने फैसला किया कि इस बार कोई तजुर्बा नहीं होगा, बल्कि एक पुरसुकून और रिवायती सालगिरह मनाई जाएगी। हमीद साहब को केक लाने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि हलीमा को सजावट का काम सौंपा गया। जुनैद, तुमने इस बार कुछ नहीं करना, आयशा बेगम ने सख्ती से ताकीद की। तुम बस एक मेहमान की तरह बैठोगे। जुनैद ने मासूमियत से सर हिलाया, मगर उसके दिमाग में प्लान बी तैयार था। उसने सोचा कि एक साइंसदान भाई होने के नाते हुमा की सालगिरह पर कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। शाम को जब मेहमान आने वाले थे, जुनैद ने स्टोर रूम से पुरानी रंग बिरंगी लाइटें निकाली और उन्हें एक पुराने बैटरी वाले इन्वर्टर से जोड़ दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही हुमा केक काटेगी, वो पूरे कमरे में डिस्को लाइट्स और मसनूई धुआं पैदा करेगा।
حمید صاحب ایک خوبصورت چاکلیٹ کیک لے کر آئے جس پر لکھا تھا پیاری ہما کو سالگرہ مبارک۔ تقریب شروع ہوئی، ہما نے ہاتھ میں چھری پکڑی، سب نے ہیپی برتھ ڈے گانا شروع کیا۔ اب جنید نے دیوار کے پیچھے سے اشارہ کیا اور سوئچ دبا دیا۔ اچانک کمرے میں رنگ برنگی لائٹیں جلنے بجھنے لگی، لیکن انورٹر پر لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے نیلے رنگ کی چنگاریاں نکلنے لگی۔ اگلے ہی لمحے جنید نے اپنا اسموک بم، جو دراصل ٹیلکم پاؤڈر اور ایک چھوٹے پنکھے کا مجموعہ تھا، چلا دیا۔ پورے کمرے میں سفید پاؤڈر کی ایسی دھن چھائی کہ کسی کو برابر والا بندہ نظر آنا بند ہو گیا۔ مہمانوں کو کھانسی کے دورے پڑنے لگے۔ حمید، یہ آگ لگ گئی ہے یا بادل آ گئے ہیں؟ عائشہ بیگم کی آواز دھوئیں میں کہیں سے آئی۔ جب حمید صاحب نے جلدی سے لائٹ جلائی اور کھڑکیاں کھولیں تو منظر دیکھنے والا تھا۔ ہما جو کیک کاٹنے والی تھی اب ایک برفانی گڑیا لگ رہی تھی، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک ٹیلکم پاؤڈر میں نہا چکی تھی۔ چاکلیٹ کیک پر اب پاؤڈر کی ایک موٹی تہ تھی، جیسے اس پر برف باری ہوئی ہو۔ میرا کیک، میری سالگرہ، ہما رونے لگی۔ جنید دھوئیں سے باہر نکلا، اس کا اپنا چہرہ بھی چونا لگی دیوار جیسا سفید تھا۔ ہما، یہ کلاؤڈ ایفیکٹ تھا، میں چاہ رہا تھا کہ تم بادلوں میں سالگرہ مناؤ۔ حلیمہ نے اپنا ہینڈ بیگ جھاڑتے ہوئے کہا، بادلوں میں نہیں جنید، تم نے اسے آٹے کی چکی میں پہنچا دیا ہے۔ حمید صاحب نے غصے اور ہنسی کے درمیان معلق ہوتے ہوئے کیک کا وہ حصہ صاف کیا جہاں پاؤڈر کم تھا اور ہما کو ایک نوالا کھلایا۔ بیٹا کھا لو، یہ پاؤڈر والا کیک بھی زندگی کا ایک یادگار تجربہ ہے۔ عائشہ بیگم نے جنید کو کچن میں لے جا کر صفائی مہم کا نیا ٹارگٹ دے دیا۔ اس رات ہما کو تحفے میں ایک نئی ڈائری ملی جس کے پہلے صفحے پر اس نے لکھا، میرا بھائی دنیا کا سب سے بڑا سائنسی خکرہ ہے۔ گزشتہ رات کے پاؤڈر دھماکے کے بعد حمید صاحب کو ہلکا سا نزلہ اور سر درد محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے تھرمامیٹر نکال کر اپنا درجہ حرارت چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنید، جو اپنی سائنسی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے کسی نئے موقع کی تلاش میں تھا، فوراً اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال کر ڈاکٹر بن گیا۔ ابو، آپ کو کسی عام ڈاکٹر کی نہیں بلکہ ایک ایٹمی معالج کی ضرورت ہے، حمید صاحب کا ہاتھ پکڑ کر نبض چیک کرنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی نبض پر پورا جاپان ناچ رہا ہے ابو۔ حمید صاحب نے اکتا کر کہا، بیٹا تم بس اپنی لیبارٹری تک محدود رہو، میرا بی پی تمہاری شکل دیکھ کر ہی نارمل ہو جائے گا۔ اتنے میں حلیمہ آ گئی، جس نے حال ہی میں فرسٹ ایڈ کا ایک مضمون پڑھا تھا۔ ابو، آپ کی آنکھیں پیلی لگ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو کروموفوبیا ہو گیا ہے۔ ہما نے پیچھے سے لقمہ دیا، نہیں باجی، یہ پیلی نہیں ہے، یہ تو اس لیے ایسی ہیں کیونکہ ابو نے رات کو چھپ کر فریج سے آم کھایا تھا۔ عائشہ بیگم کچن سے قہوہ لے کر آئیں اور حمید صاحب کو ڈانٹنے لگیں، اگر آپ ان بچوں کی باتوں پر کان دھریں گے تو آپ کا دماغی توازن بھی جنید جیسا ہو جائے گا، یہ لیجئے قہوہ پئیں۔ جنید نے فوراً قہوے کی پیالی کا معائنہ کیا۔ ممی، اس قہوے میں دار چینی کی مقدار زیادہ ہے، یہ ابو کے معدے میں زلزلہ لا سکتا ہے، ہمیں پہلے اس کا لیب ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ بیگم اسے پکڑتیں، جنید نے پیالی میں اپنا میگنیفائنگ گلاس ڈالنے کی کوشش کی۔ حمید، اٹھیں یہاں سے، عائشہ بیگم چلائیں۔ آج آپ کو کسی ہسپتال نہیں بلکہ کسی پرسکون پارک میں جانے کی ضرورت ہے جہاں یہ تینوں آپ کے آس پاس نہ ہوں۔ حمید صاحب نے جوتے پہنے اور باہر نکلنے لگے، مگر جنید نے ان کا راستہ روک لیا۔ ابو، پارک میں آکسیجن کا لیول چیک کیے بغیر جانا خطرناک ہو سکتا ہے، میں نے ایک ایئر کوالٹی میٹر بنایا ہے۔ اس نے گتے کا ایک ڈبہ دکھایا جس میں سے پرانے سیل باہر لٹک رہے تھے۔ حمید صاحب نے ایک لمبی آہ بھری۔ بیٹا، جس گھر میں تم جیسے سائنسدان ہو وہاں سب سے بڑی بیماری ایجادات ہوتی ہے۔ میں جا رہا ہوں اور اگر پیچھے سے کوئی نیا تجربہ ہوا تو واپسی پر میں ڈاکٹر بن کر آؤں گا اور تم سب کو کڑوی گولیوں کی سزا دوں گا۔ جیسے ہی حمید صاحب باہر نکلے، جنید نے ہما سے کہا، ابو کو علاج کی ضرورت ہے، ہما جلدی سے نمک اور لیمو لاؤ، ہم ایک ایسا انرجی ڈرنک بنائیں گے کہ ابو کی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت بھی تازہ ہو جائے گی۔ حلیمہ نے دور سے آواز لگائی، یادداشت تازہ نہ کرنا ورنہ انہیں یاد آ جائے گا کہ تمہارے رزلٹ کارڈ پر ابھی تک ان کے دستخط باقی ہیں۔ گھر میں ایک بار پھر نئی تحقیق کا آغاز ہو چکا تھا اور حمید صاحب پارک کے بینچ پر بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی ریٹائرمنٹ ایسی ہی پرشور ہونی تھی۔ حمید صاحب کے گھر میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی۔ آج حمید صاحب اور عائشہ بیگم کی شادی کی سالگرہ تھی اور بچوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ حلیمہ نے ذمہ داری لی کہ وہ ایک پرفیکٹ فیملی فوٹو کھینچے گی جسے فریم کروا کر لاؤنج میں لگایا جائے گا۔ دیکھو جنید، آج کوئی تجربہ نہیں، کوئی سائنس نہیں اور کوئی دھماکہ نہیں، حلیمہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ جنید نے معصومیت سے سر ہلایا، باجی میں تو صرف ایک آٹو ٹائمر بنانا چاہ رہا تھا تاکہ کیمرہ خود بخود ہنسنے پر تصویر کھینچ لے۔
عائشہ بیگم نے اپنا بہترین جوڑا پہنا، حمید صاحب نے اپنی پرانی شیروانی نکالی جو اب پیٹ سے تھوڑی تنگ ہو رہی تھی۔ سب ڈرائنگ روم میں صوفے پر جم کر بیٹھ گئے۔ حلیمہ نے کیمرہ ٹرائیپوڈ پر سیٹ کیا اور ٹائمر لگا کر بھاگ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب مسکرائیں، 1 2 3۔ ابھی کیمرے کا شٹر گرنے ہی والا تھا کہ جنید کو اچانک یاد آیا کہ اس نے صوفے کے نیچے ایک اسپیشل ایفیکٹ والا غبارہ چھپایا تھا جس میں رنگ برنگی پتیوں کے بجائے مائکروسکوپک چمکدار ستارے بھرے تھے۔ جیسے ہی تصویر کھینچی، جنید نے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ پھٹاخ! پورے کمرے میں چمکدار ستارے اور رنگ برنگا صفوف اڑنے لگا۔ حمید صاحب کی شیروانی پر ستارے چپک گئے، عائشہ بیگم کے دوپٹے پر نیلا رنگ گر گیا اور ہما کی چٹیا میں چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے پھنس گئے۔ کیمرے نے عین اسی لمحے تصویر کھینچی جب حمید صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ عائشہ بیگم کا منہ کھلا ہوا تھا، حلیمہ صوفے سے گر رہی تھی اور جنید فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حمید صاحب نے اپنے سر سے کاغذ کا ٹکڑا ہٹایا اور زور سے ہنسنے لگے۔ بیگم، یہ تصویر تو واقعی یادگار بن گئی ہے۔ ایسا ریٹائرمنٹ کا سکون کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے۔ عائشہ بیگم نے اپنا رنگ برنگا دوپٹہ دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، حمید، اس گھر میں بوریت تو کبھی نہیں آ سکتی۔ آپ کی یہ تینوں نمونے ہمیں کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیں گے۔ حلیمہ نے کیمرے کی اسکرین پر وہ تصویر دیکھی۔ یہ کوئی سلیقے والی فوٹو نہیں تھی، بلکہ ایک جیتے جاگتے، شور مچاتے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے خاندان کی اصل تصویر تھی۔ رات کے کھانے پر سب ایک ساتھ بیٹھے۔ جنید نے دوبارہ اپنا میگنیفائنگ گلاس نکالا۔ ابو، میں نے حساب لگایا ہے کہ اگلے سال تک ہم چاند پر پکنک منا سکتے ہیں، بس مجھے آپ کی گاڑی کا انجن چاہیے۔ حمید صاحب نے چائے کی پیالی اٹھائی اور سکون سے بولے، بیٹا، پہلے اس زمین پر تو ہمیں زندہ رہنے دو۔ اور یوں حمید صاحب کے گھر کی یہ ہنگامہ خیز کہانیاں محبت کے سفید جھنڈے کے تلے جاری رہیں، جہاں ہر دن ایک نیا تجربہ تھا، ہر صبح ایک نئی جنگ تھی اور ہر شام ایک ساتھ ہنستے ہوئے گزرتی تھی۔